اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین. اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک. صلوات علی محمد وآل محمد. بنت نبی مکرم اسلام صدیقہ طاہرہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی المناک شہادت کی شب ہے، لہذا نبی کریم کی بارگاہ میں ان کی بیٹی کی شہادت کا پرسہ پیش کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر جمع ہے. چونکہ ختم مرتبت کے جہاں بہت سے احسانات ہمارے اوپر ہے اور پھر قرآن کریم کے حکم کے مطابق اجر رسالت بھی ہمارے اوپر واجب ہے، لہذا اس اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے بھی ہم یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں کہ نبی کی بیٹی کا غم منائے اور پیغمبر کی بارگاہ میں اس کی بیٹی کی شہادت کا پرسہ پیش کریں. البتہ ہمارا اس سے ہٹ کر بھی ایک ہمارے اوپر حق ہے کہ آج اگر ہم امیر المومنین سے وابستہ ہیں اور آج ہم اسلام کے پیروکار ہیں اور ہم تک اسلام پہنچا ہے، اور آج اگر ہم شیعہ علی ہیں تو اس میں بھی بہت بڑا احسان صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے. لہذا دعا یہ ہے کہ اللہ کسی حد تک ہم کو حق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. اور ابتدائی میں دعا ہے کہ جن لوگوں نے اس کی بنا ڈالی، آج جیسا کہ بیان کیا ظاہراً 44واں دور ہے اس مجلس کا، جو بھی بانیان رہے ہیں، جو بھی شریک رہے ہیں، سالہ گزشتہ تک جو مومنین ہمارے ساتھ تھے اور اس سال نہیں ہیں، انشاءاللہ دعا کریں کہ خداوند عالم سب کو جوار صدیقہ طاہرہ میں جگہ عنایت فرمائے اور ہم سب کو بھی صدیقہ طاہرہ کی معرفت عطا فرمائے. اور یہ دعا ضرور کریں کہ جناب سید کونین کو ہم سے راضی اور خوشنود فرمائے، اس لیے کہ جو روایت بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے مشہور معروف روایت ہے، معتبر روایت ہے اور متفق علیہ روایت ہے، تمام معتبر کتابوں میں موجود ہے. پیغمبر نے فرمایا، البتہ اس مفہوم کی 10 روایتیں ہیں، الفاظ کے اختلاف کے ساتھ، ہو سکتا ہے عنوان یہی الفاظ آپ کو ہر کتاب میں نہ ملے، لیکن مفہوم اور معنی ہر کتاب میں آپ کو ملے گئے، الفاظ الگ الگ ہوں. تمام روایات کا نچوڑ و خلاصہ یہ ہے کہ جس سے فاطمہ راضی ہیں، پیغمبر نے فرمایا اس سے میں راضی ہوں، اور جس سے میں راضی ہوں اس سے اللہ راضی ہے، اور جس سے فاطمہ ناراض ہیں، غضبناک ہیں، اس سے میں بھی غضبناک ہوں، ناراض ہوں، اللہ بھی غضبناک ہے. یعنی یہ مسلم ہے اور اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ختم مرتبت نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ فاطمہ کی
رضا میں اللہ کی رضا ہے اور فاطمہ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ لہذا آج یہاں پر بیٹھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اس راستے پر چل سکیں جس راستے پر جناب سید کونین کی رضا ہمیں حاصل ہو سکے، اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہماری کامیابی، نجات، ہدایت اسی وقت ممکن ہے جب حضرت زہرا راضی ہو جائیں۔ اور یہ بھی ایک ہمارا فریضہ ہے کہ ہم بنت نبی کی رضا کے ذریعے سے یہ پہچان سکیں کون سا راستہ نبی کی بیٹی نے ہمارے سامنے نجات کا بیان کیا ہے۔ یہاں ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے افراد ہیں، آواز بھی پہنچ رہی ہوگی امت مسلمہ سے تعلق رکھنے والے اور تمام عالم اسلام سے جن کا تعلق ہے۔ یہ فریضہ جناب سیدہ کا غم منانا صرف شیعوں کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ فاطمہ زہرا کا تعلق صرف شیعوں سے نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان سے ہے، اور یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک فاطمہ زہرا کی رضا کو حاصل نہ کر لے۔ جب یہ مسلمہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہے، چونکہ ایک روایت ہے، روایت کا مفہوم یہ ہے ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی قر بفضلها ومحبتها، کہ کسی بھی نبی کی نبوت اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک فاطمہ زہرا کی محبت اور فضیلت کا اقرار و اعتراف نہ کر لے۔ جب کسی نبی کی نبوت بغیر فاطمہ زہرا کے کامل نہیں ہو سکتی ہے تو کسی مسلمان کا اسلام بھی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے جب تک نبی کی بیٹی کی عظمتوں کا اقرار و اعتراف نہ کر لے۔ اور یہ ساتھ ہی ساتھ جو مشہور حدیث ہے مختلف الفاظ کے ساتھ یہ بھی ہے کہ فاطمۃ بضعۃ منی و فاطمۃ شجنۃ منی وغیرہ، یہ مفہوم بھی، یہ حدیث بھی جو متفق علیہ ہے، تمام معتبر کتابیں موجود ہے۔ اس حدیث کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ تمہارے لیے رسالت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی ہے جب تک فاطمہ زہرا کی عظمت کا اقرار نہ کر لو۔ جس طریقے سے توحید کے لیے رسالت کا اقرار ضروری ہے، اس وقت تک توحید مکمل نہیں ہے جب تک رسالت کا اقرار نہ ہو جائے، اور یہ حدیث گواہ ہے اس وقت تک رسالت مکمل نہیں ہے جب تک فاطمہ زہرا کی عظمت کا اقرار نہ ہو جائے۔ لہذا یہ بھی ایک قابل غور ہے۔ لہذا اسی بنیاد پر کہا کہ آج تمام مسلمانوں کا فریضہ ہے، اور الحمدللہ تمام مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہے کہ آج ہمیں اپنی نجات کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے یہ بھی دیکھنا ہے کون سا راستہ ہمیں ہدایت تک لے جا رہا ہے۔ اور اتنا تو معلوم ہے کہ جو راستہ ہمیں ہدایت کی طرف لے جائے گا وہی راستہ ہوگا جس راستے کے اوپر نبی کی بیٹی چلی ہے، وہی راستہ ہمیں کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ اور ایک مسلمان ہو کر اتنا تو یقین رکھنا پڑے گا ہی کہ سب سے خطائیں ہو سکتی ہیں لیکن نبی کی بیٹی سے خطا نہیں ہو سکتی ہے۔ اتنا تو ہمیں یقین کرنا ہی کرنا ہوگا کہ کوئی بھی غلطی کر سکتا ہے، نبی کی بیٹی سے خطا نہیں ہو سکتی ہے۔ ورنہ بہت سے ایسے مسائل ہیں، انسان کا ایمان اور اسلام اس وقت تک نہیں ہے جب تک یہ عقیدہ نہ رکھے کہ نبی کی بیٹی سے غلطی اور خطا نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا جب خطا نہیں ہو سکتی ہے تو جو راستہ فاطمہ زہرا اپنائیں گی وہی راستہ حق ہوگا۔ جب فاطمہ زہرا کا راستہ ہی حق ہوگا تو کم از کم آج اپنی ہدایت و نجات کے لیے، یہاں معاملہ اپنے گھر کا نہیں ہے، اپنے خاندان کا نہیں ہے، اپنے مسلک کا نہیں ہے، اپنے رشتہ داروں کا نہیں ہے، یہاں معاملہ اپنی ذات کا ہے اور اپنی ہدایت و نجات کا ہے۔ جب اپنی ہدایت و نجات کا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فاطمہ زہرا نے کون سا راستہ اپنایا تھا۔ جو راستہ فاطمہ زہرا اپنائیں گی وہی راستہ ہمیں ہدایت دے سکتا ہے، اور جب فاطمہ زہرا ہی کا راستہ ہمیں ہدایت دے سکتا ہے تو کم از کم آج مسلمان رہنے کے لیے ہمیں یہ بھی غور کرنا ہوگا کہ نبی کے بعد فاطمہ زہرا کا راستہ کیا تھا۔ آج یہ ہمارا فریضہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد نبی کی بیٹی نے کون سا راستہ اپنایا ہے۔ اور پھر ایک سوال، بہرحال اس موضوع کو میں بیان نہیں کروں گا، آج ایک سوال تمام امت مسلمہ کے لیے کم از کم یہ ہے کہ نبی کی وفات کے بعد آج اگر ہم فاطمہ زہرا کی شہادت کو منا رہے ہیں، ان کی شہادت کا سبب کیا تھا، ان کی شہادت کی وجہ کیا تھی؟ چاہے امت مسلمہ کی حدیثوں کے مطابق پیغمبر کے 6 مہینے کے بعد نبی کی بیٹی دنیا سے گئی ہے، چونکہ صحیح بخاری کی روایت یہی ہے کہ پیغمبر کے جانے کے 6 مہینے کے بعد گئی ہیں، ولو ہمارے ہاں روایتیں 75 یا 95 دن کی ہیں۔ اگر ہم اس 6 مہینے کی روایت کو بھی مان لیں تو سوال یہ ہوگا کہ 6 مہینے کے بعد نبی کی بیٹی کی شہادت کیوں ہوئی ہے؟
یہ 6 مہینے کے بعد ہی صحیح نبی کی بیٹی کیوں چلی گئی ہے؟ ولو ہم ان پوری تفصیلات کو نہ مانیں جو آج کتابوں میں بیان ہوتی ہے، البتہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر آج ہمیں اپنی ہدایت کی فکر ہو جائے اور ہم اپنی آنکھوں سے تعصب کے عینک کو اتار کر انصاف کے ساتھ کتابوں کا جائزہ لیں تو سارے حقائق ہمارے سامنے کھل کر آ جائیں گے۔ وہ زمانہ دوسرا تھا جہاں پر کہا جاتا ہے بھائی کس کتاب میں لکھا ہے دکھائیے۔ آج کتابیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کے ہاتھوں میں موبائل موجود ہے، آپ سرچ کیجئے، آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی معلوم ہو جائے گا۔ اب وہ زمانہ تو رہی نہیں گیا کہ جہاں پر ہم جا کر کتابوں کے بارے میں سوال کریں، کسی مصنف کے بارے میں سوال کریں، کسی معتبر عالم کے بارے میں سوال کریں۔ آج آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، سارے حوالے دیکھ سکتے ہیں۔ اتنا تو ثابت ہے کہ نبی کی بیٹی نبی کی وفات کے بعد ظلم و ستم کا شکار ہو کر دنیا سے گئی ہے۔ ایک سوال ہمارے ذہنوں میں ہے کہ نبی کا اختلاف بقول بخاری کے کن لوگوں سے تھا؟ اور اگر بخاری میں لکھا ہے کہ نبی کریم کا اختلاف بعض اصحاب پیغمبر سے تھا تو سوال یہ ہوگا کہ نبی کا اختلاف ان اصحاب پیغمبر سے کس بنیاد پر تھا؟ یا تو ہم کہیں کہ معاذ اللہ نبی کی بیٹی خطا پر تھی، جو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ کسی کا اسلام اس وقت تک اسلام رہ ہی نہیں سکتا ہے جب تک نبی کی بیٹی کو خطا سے محفوظ نہ مان لے۔ اور جب نبی کی بیٹی کو خطا سے محفوظ ماننا ہمارے مسلمان رہنے کے لیے ضروری ہے تو کم از کم یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر نبی کی بیٹی کا اختلاف اصحاب پیغمبر سے تھا تو پھر اس اختلاف میں جہاں آخر تک صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ نبی کی بیٹی 6 مہینے زندہ رہ کر دنیا سے چلی گئی لیکن اصحاب پیغمبر سے راضی نہیں تھی۔ پیغمبر کی بیٹی دنیا سے چلی گئی لیکن خوش نہیں گئی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر ایک سوال ہے کہ جب کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کی بیٹی بعض اصحاب سے راضی نہیں تھی، بعض اصحاب سے خوش نہیں تھی، اور ہماری کتابوں میں نہیں لکھا ہے، چاہے آپ ان تفصیلات کو نہ مانیے کہ کس طریقے سے شہید کی گئیں اور دروازہ گرا یا نہیں گرا، جلا یا نہیں جلا، لیکن اتنا تو معلوم ہے کہ جناب سیدہ راضی نہیں تھی۔ بھائی پہلے ہم اس کو تسلیم کریں کہ راضی نہیں تھی، بقیہ معاملات تو بات کے ہیں کہ کس طریقے سے شہید ہوئی۔ اتنا تو ثابت ہے کہ جناب سیدہ راضی نہیں تھی۔ جب جناب سیدہ راضی نہیں تھی تو کیا ایک انسان کی حیثیت سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں تاریخ سے سوال کرنے کا حق نہیں ہے کہ نبی کی بیٹی کی ناراضگی کا سبب کیا تھا؟ کیا ہمیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی ہدایت و نجات کے لیے یہ تاریخ سے پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ فاطمہ زہرا کن لوگوں سے ناراض تھیں؟ کیا نبی کی اتنی زیادہ حدیثوں کے بعد کہ فاطمہ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا ہے، تو ہم تاریخ میں نہیں پوچھیں گے کہ فاطمہ کس سے راضی تھی، کس سے ناراض تھی؟ بھائی جب تاریخ میں ہے تو ہمیں پوچھنے کا حق ہے۔ جب پوچھنے کا حق ہے تو اتنا تو تاریخ نے لکھ ہی دیا کہ بعض اصحاب پیغمبر سے نبی کی بیٹی راضی نہیں تھی۔ اور میں صراحت سے عرض کر رہا ہوں، حتیٰ یہاں تک تمام تاریخوں نے لکھا ہے، چاہے لوگ اختلاف کو نہ مانیں، یہاں تک لکھا ہے کہ نبی کی بیٹی نے ایک سخت مرحلہ ہے، لیکن چونکہ تاریخ کا معاملہ ہے اور یہاں پر معاملہ نہ ہمارا ہے نہ آپ کا ہے، ہمارے اور آپ کی نجات و ہدایت کا ہے، اتنا تاریخ میں ثابت ہے کہ نبی کی بیٹی نے اس بظاہر امت مسلمہ کی خلافت کو بھی تسلیم نہیں کیا تھا۔ جناب سیدہ کی شہادت اور اختلاف کا ایک بہت بڑا سبب یہی تو تھا کہ نبی کی بیٹی امت کے ذریعے قائم کی گئی خلافت کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھی، اور جب پیغمبر کی بیٹی فاطمہ زہرا امت مسلمہ کے ذریعے لائی گئی خلافت کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے تو ہم یہ سوال کریں گے نبی کی بیٹی نے صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا؟ سوال یہ ہے کہ فاطمہ زہرا نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے۔ اتنا تو کسی تاریخ سے آپ ثابت کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ نبی کی بیٹی نے کسی اور خلافت کو تسلیم کیا ہو سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ یعنی ہر تاریخ نے یہی لکھا ہے کہ نبی کی بیٹی نے پیغمبر کے بعد اگر اپنا امام و خلیفہ کسی کو مانا ہے تو تنہا علی ابن ابی طالب کو مانا ہے، اور اختلاف کا سبب ہی یہ تھا کہ فاطمہ علی کو چھوڑنے پہ تیار نہیں تھی، کسی اور خلافت کو تسلیم کرنے پہ تیار نہیں تھی۔ چونکہ حضرت زہرا علی ابن ابی طالب کو چھوڑنے پہ تیار نہیں تھی اور کسی اور خلافت کو ماننے پہ تیار، یہی بنیادی اختلاف کا سبب تھا۔ جب یہی اختلاف کا سبب تھا تو کہ آج ہمیں تاریخ سے
یہ سوال کرنے کا حق نہیں ہے کہ پھر ہماری نجات کس راستے پر ہو سکتی ہے؟ اور یہاں پر ایک جملہ اپنے بچوں جوانوں کے لیے بہرحال بڑے اطمینان اور سکون سے اور یقین کے ساتھ عرض کرنے کا حق ہے کہ ہم اس سلسلے میں مطمئن ہیں کہ ہم نے نبی کے بعد اس کو مانا ہے جسے نبی کی بیٹی نے مانا ہے۔ ہم نے نبی کے بعد اسے مانا ہے جس کو فاطمہ زہرا نے مانا ہے، اور یہ بھی عرض کروں گا آگے بڑھ کر کہ ہم نے اسے نہیں مانا ہے جسے فاطمہ زہرا نے نہیں مانا ہے۔ دیکھیں ہمارے لیے معیار جناب سیدہ ہے، اور جناب سیدہ کو معیار بھی ہم نے نبی کی حدیثوں کی بنیاد پر بنایا ہے، یعنی ہم نے اپنی بنیاد پر جناب سیدہ کو معیار نہیں بنایا ہے، جناب سیدہ کو معیار بھی نبی کی حدیثوں کی بنیاد پر بنایا ہے۔ اتنی زیادہ اگر حدیثیں پیغمبر بیان کر رہے ہیں، حتیٰ حدیثیں نہیں ہیں بلکہ آپ کی سنی ہوئی حدیث ہے، صحیح ستہ میں یہ روایت موجود ہے، صحیح ترمذی میں، کہ اذا دخلت فاطمہ، جب بھی فاطمہ آتی تھی، قام الیہا، نبی ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، تنہا کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ رہا بہا استقبال کرتے تھے، مرحبا کہتے تھے، قبلہا، ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے، اجلسا فی مکانے، اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے۔ تو یہ نبی کا عمل کس لیے تھا؟ کم از کم اسی لیے تو تھا کہ اگر ہمارے بعد تم راستہ تلاش کرنا چاہو، کوئی تمہارے سامنے دلیل نہ ہو، فاطمہ زہرا ہو، تم حق کو بھی پہچان لوگے، باطل کو پہچان لوگے۔ تو اس لیے ہمارے لیے جو ایک راستہ ہے بنت نبی کا، فاطمہ زہرا کا، اور دیکھیے کم از کم اتنا تو انسان کو اپنے بارے میں دلیل دینے کا حق ہے، یعنی اپنے بارے میں آدمی کو، میں بہرحال چونکہ وہ راستہ اپنایا ہے جو حضرت زہرا نے اپنایا ہے، یعنی آج ہمارا مسلک وہ ہے جو جناب فاطمہ کا مسلک تھا، آج ہمارا راستہ وہ ہے جو نبی کی بیٹی کا راستہ تھا۔ اور میں نے دو باتیں صاف صاف کہ ہم اسے مانتے ہیں جسے فاطمہ نے مانا ہے، اور اسے نہیں مانتے ہیں جسے فاطمہ زہرا نے نہیں مانا ہے۔ اور ایک بات عرض کر رہا ہوں پوری ذمہ داری سے، اور تمام امتیں، البتہ ان تمام مومنین کی طرف سے، کہ اگر کسی بھی تاریخ میں کسی ایک فرد کے لیے اگر یہ ثابت کر دیا جائے کہ جناب سیدہ اس سے راضی تھیں، ہم اسے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ پوری اسلامی تاریخ میں ذمہ داری سے چیلنج کروں، کسی بھی شخصیت کے لیے اگر یہ ثابت کر دیا جائے کہ اس سے فاطمہ زہرا راضی تھیں، ہم اسے اپنانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جناب سیدہ خوش تھیں، لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جناب سیدہ خوش نہیں تھیں، تو پھر ہم ہرگز ایسے افراد سے قریب نہیں ہو سکتے۔ اور ایک انسانی غیرت کی بنیاد پر، ایمانی اور اسلامی غیرت کی بنیاد پر اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ ایک غیرت دار اولاد کبھی بھی اپنے ماں کے قاتل سے سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے، اور جب ایک غیرت دار اولاد اپنے ماں کے قاتل سے سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے تو کچھ بھی ہو جائے، ہم نبی کی بیٹی کے قاتلوں سے ذرہ برابر سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، جائیے تاریخ میں تلاش کیجئے کہ اگر قتل کا الزام بھی ہے تو کس کے سر پر ہے۔ یہ سوال یہ ہے کہ قتل کا الزام بھی اگر بالفرض ہے تو کس کے سر پر؟ آج ہمارے یہاں معاملہ صرف بنت نبی کا ہے، بقیہ بہت سی چیزوں کو اس وقت چھوڑتے۔ ہم نے جناب سیدہ کو اپنے لیے معیار بنایا ہے، اور جب اس کو معیار بنایا ہے، اور اسی لیے یہ کہنے کا بھی ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم کو اپنے انجام کی فکر نہیں ہے، ہم کو اپنے انجام کی فکر نہیں ہے، ہمارا بھی انجام وہی ہوگا جو جناب فاطمہ کا ہوگا، اس لیے کہ جسے فاطمہ نے امام مانا ہے ہم نے اسی کو امام مانا ہے۔ اور جناب فاطمہ نے صراحت سے، وضاحت سے میں عرض کرا، جناب فاطمہ نے اگر کسی کو اپنا امام مانا ہے تنہا علی ابن ابی طالب ہے۔ اور یہ بھی بچوں کے لیے شہادت کا سب سے بڑا راز یہ تھا کہ فاطمہ زہرا نے علی ابن ابی طالب کا دفاع کیا تھا، چونکہ نبی کی بیٹی نے علی کا دفاع کیا، لہذا یہ سارے واقعات رونما ہوئے۔ اور پھر اتنی بڑی شہادت، یہ سارے واقعات اگر رونما ہوئے ہیں تو کم از کم اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ نبی کی بیٹی کا عمل بھی معمولی عمل نہیں تھا،
اور اس سے بھی اس بات کا بھی پیغام دے دیا ہے کہ یہ امامت اور وصایت و جانشینی و خلافت کے معاملے کو آسان نہ سمجھو، یہ معمولی معاملہ نہیں ہے، بلکہ چونکہ یہ ہدایت کا معاملہ ہے اور نبی کریم رحمت للعالمین بن کر آئے تھے۔ ایک پہلو میں عرض کر رہا ہوں، نبی کریم رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، نبی کو اپنی ذات کے اوپر تمام مصائب برداشت تھے، لیکن امت کی گمراہی برداشت نہیں تھی۔ لہٰذا چونکہ جز رسالت فاطمہ زہرا تھی، فاطمہ زہرا کو اپنے اوپر تمام مصائب برداشت تھے، لیکن امت کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھنا یہ گوارا نہیں تھا۔ جناب سیدہ کو امت کو گمراہ دیکھتے ہوئے دیکھنا گوارا نہیں تھا، لہٰذا یہ قربانیاں دی ہیں اور یہ شہادت دی ہے۔ آج کے موقع پر ہم سب کا ایک کم از کم نوجوانوں کا فریضہ ہے کہ ہم تاریخ کو بھی پڑھیں، اس لیے کہ بہت سی غلط فہمیاں بعض افراد پھیلاتے بھی ہیں۔ یہی روایت جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، مشہور روایت ہے، ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، اے فاطمہ اللہ تمہارے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے، یعنی تمہاری ناراضگی سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور تمہارے راضی ہونے سے اللہ راضی ہے۔ یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ اس سلسلے میں اگر غلط فہمیوں کی بات دیکھیں، ابن تیمیہ جیسے بعض دشمنان اہل بیت اور متعصب افراد نے صاف صاف اور بڑی جسارت کے ساتھ بعض افراد حقائق کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ بھی انسان نہیں سوچتا ہے کہ بھائی اگر کسی کی ساتھ ذرہ برابر صاحب علم ہونے کا تصور بھی پایا جاتا ہے تو اس کا ایمانی اور علمی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کتابوں کو دیکھ کر کلام کر رہا ہو۔ یہ حدیث ایسا نہیں ہے کہ صرف شیعوں نے لکھ دی ہے یا بعض فرقے والوں نے لکھ دی۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، میں نے پہلے بات عرض کیا کہ یہاں چاہے الفاظ الگ الگ ہوں لیکن اس معنی اور مفاہیم کی حدیثیں بہت زیادہ ہیں اور تمام معتبر کتابوں میں ہیں، لیکن یہی ایک حدیث جو میں نے اس وقت عرض کی ہے یہ معتبر کتابوں میں حاکم نشاپوری کے المستدرک علی الصحیحین، یعنی گویا جس کا معیار صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا ہے، یعنی انہوں نے ایک کتاب بعد میں لکھی ہے کہ جس معیار پر امام بخاری نے اور امام مسلم نے روایات جمع کی ہیں اسی معیار کے اوپر انہوں نے بھی روایات کو جمع کیا ہے، یعنی گویا در حقیقت ایک عنوان سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت مانی جائے گی، المستدرک علی الصحیحین، اسی لیے انہوں نے نام بھی لکھا ہے، جلد 3 صفحہ 154 پر یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا۔ دوسری کتاب تاریخ مدینہ دمشق، یہ حافظ ابن عساکر، یہ بھی قدیمی علماء میں بھی، جلد 1 صفحہ 434، اور الذخائر محبین طبری کی، اس میں بھی صفحہ 39 پر، اولا صحابہ ابن حجر ہیثمی کی، اس میں بھی ابن حجر اسقلانی کی، جلد 4 صفحہ 378، کم از کم یہ 4 حوالے معتبر اہل سنت کے ہیں کہ جہاں یہ روایت موجود ہے۔ اور اس کے بعد بڑی شان سے آدمی کہہ دیتا ہے کہ یہ روایت گڑھی ہوئی ہے، اور یہ اس لیے میں نے حوالہ دیا ہے کہ یہ جو آج انٹرنیٹ میں بھی اور مختلف جگہوں پر لوگ کہتے ہیں گڑھا ہوا معاملہ ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ مثلا واقعہ گڑھا ہوا ہے، شہادت کی بات گڑھی ہوئی ہے اور یہ ساری چیزیں گڑھی ہوئی ہیں، تو یہ کم از کم ایک ثبوت میں نے اس لیے دے دیا ہے کہ بہت سی چیزیں ثابت ہیں، بولنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اکثریت جا کر کتابوں میں تو دیکھو گی نہیں، جو چاہے کہہ دو۔ اس لیے آج ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے، اگر اپنی ہدایت اور نجات کی فکر ہے تو خالی ہم لوگوں کی باتوں کو نہ سنیں بلکہ جا کر کتابوں میں دیکھنے کی بھی توفیق حاصل کریں۔ کوئی بھی ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، اگر اسے اپنی نجات و ہدایت کی فکر ہے تو کسی بھی کہنے والے کی باتوں کو نہ دیکھیں کیا کہا ہے، انکار کر دینا آسان ہوتا ہے۔ کتنے ایسے افراد ہیں جنہوں نے کربلا کا انکار کر دیا، کتنے ایسے آج دنیا میں افراد جو اللہ کی الوہیت کا انکار کر رہے ہیں، آپ کو تاریخ میں ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے نبی کی نبوت کا انکار کیا ہے۔ تو بھائی انکار کر دینا یہ کمال نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر حضرت زہرا کی شہادت کا انکار ہو جائے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی تبھی تو انکار ہو رہا ہے، نہیں بھائی، بعض لوگوں کا مزاج ہی یہ ہوتا ہے کہ حقائق پہ پردے ڈالے جائیں، لیکن یہ انصاف پسند افراد کے انصاف کا تقاضا ہوتا ہے کہ خالی انکار کو نہ دیکھیں بلکہ جا کر کتابوں میں پڑھنے کی توفیق حاصل کریں۔ لہٰذا یہ بھی ایک مسلمات میں، اس بہرحال چیپٹر کو میں چھوڑتے ہوئے اصل جو موضوع تھا، جو روایت آپ کے سامنے عرض کی ہے،
پیغمبر کی روایت ہے کہ فاطمہ کی رضا ہماری رضا ہے اور فاطمہ کی خوشنودی ہماری خوشنودی ہے۔ ایک راستہ وہ تھا کہ ہم جناب سیدہ کے ذریعے سے راہ ہدایت کو تلاش کریں، یعنی جناب فاطمہ کا جو قدم تھا، جو فیصلہ تھا، اس فیصلے کو ہم سر جھکا کر تسلیم کریں۔ یعنی ایک روایت، یعنی حدیث کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جس راستے پر حضرت زہرا چل رہی ہیں، یعنی حق و باطل کے لیے ہم فاطمہ زہرا کو معیار بنائیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو ہماری اس روایت کی روشنی میں ذمہ داری ہے، وہ جناب سیدہ کی ایک عملی سیرت ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ یعنی جناب سیدہ کا ایک عملی کردار آج ہمارے لیے، یہ جو کہا گیا ہے کہ جس سے فاطمہ راضی ہیں اس سے اللہ راضی ہو، جس سے فاطمہ ناراض ہیں اس سے اللہ ناراض ہے، اس کا ایک مفہوم روایت کا یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ ہمارے کن کن کاموں سے فاطمہ راضی ہیں، ہمارے کن کن کاموں سے فاطمہ راضی نہیں ہیں۔ اس لیے کہ جناب فاطمہ کی رضا اور ناراضگی کا معاملہ خالی ان کے زمانے میں نہیں ہے، اس لیے کہ فاطمہ زہرا خالی اپنے زمانے کے لیے نہیں تھی۔ جب فاطمہ زہرا ہر زمانے کے لیے ہیں تو فاطمہ زہرا کی رضا اور ناراضگی ہر زمانے کے لیے ہوتی ہے۔ ایک فریضہ ہمارا اور آپ کا یہ ہے کہ ہم حضرت زہرا کے اگر چاہنے والے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے کن کن کاموں سے جناب سیدہ راضی ہیں، اور یقین رکھیے کہ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ ہماری کامیابی کی ایک ضمانت ہے جسے پیغمبر نے بیان کیا ہے۔ اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو صرف یہ طے کر لو کہ وہی کرو گے جس سے فاطمہ راضی ہیں، تو یقین رکھ لو دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ صرف یہ طے کر لو وہ کرو گے جس سے فاطمہ راضی ہیں۔ اب صبح سے اٹھ کر اگر ایک چاہنے والا یہ سوچے کون کون سے کام سے جناب فاطمہ راضی ہیں، تو یقین رکھیے ایک مرحلہ جو ہمارے ہاں آج آہستہ آہستہ ہمارے سماج میں، ہمارے گھروں میں، حتیٰ چونکہ بہت سی بستیوں کا حال نہیں معلوم ہوتا، لیکن عمومی طور پر بعض جو حالات ہیں آج گھریلو حالات بھی بہت سی جگہوں پر اس میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں، جبکہ حضرت زہرا کی رضا کا معاملہ ایک عملی زندگی میں بھی ہے۔ اور ایک پہلو جو عرض کرنا ہے آج، بہرحال الحمدللہ ہماری بہت سی خواتین بھی ہیں، جناب سیدہ نے ایک عملی کردار ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اور جناب سیدہ کی سیرت کا مطلب خالی فضائل سن کر خوش ہو جانا نہیں ہوتا ہے۔ جناب سیدہ کا معاملہ خالی اپنی خوشی کے لیے نہیں ہے۔ جناب سیدہ کے فضائل کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں آ کر بعض چیزیں سن کر ہم خوش ہوں تو پھر یہاں یہ طے کر کے جائیں کہ ایسے بنیں گے جس سے فاطمہ زہرا کو خوش کر سکیں۔ یعنی خالی جناب سیدہ کے واقعات سن کر خوش ہو جانے ہی کو محبت نہیں کہتے، بلکہ یہ طے کر کے جائیں کہ اپنے کو ایسا بنائیں گے جس سے فاطمہ زہرا ہم سے خوش ہو جائیں۔ یعنی اگر ہم خوش ہو رہے ہیں کہ جناب سیدہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، تو پھر ہم بھی اپنے کو ایسا بنائیں جس سے فاطمہ زہرا بھی خوش ہو جائیں کہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ اور واقعی خوشی اسی وقت ہوتی ہے کہ جب سامنے والے کو ہم خوش کر سکیں۔ اور یقین رکھیے کہ اگر آج ہمارے ہاں جناب سیدہ کا کردار، جناب سیدہ کی سیرت، جناب سیدہ کا ایک عملی جو پہلو ہے آج ہمارے لیے یہ قابل غور ہے۔ ہمیں آج ضرورت ہے کہ ہم حضرت زہرا کے عملی کردار کو، اور بالخصوص بقیہ چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں، بالخصوص آج گھریلو معاملات میں جناب سیدہ کا کردار ہمارے لیے پیغام دے رہا ہے۔ اور یقین رکھیے اس وقت جو بہت سے ہمارے گھریلو مسائل ہیں، آپسی معاملات ہیں، ان آپسی معاملات کی ایک بہت بڑی وجہ حضرت زہرا کے سیرت کو نگاہوں میں نہ رکھنا بھی ہے، جبکہ جناب سیدہ کا ایک عملی کردار۔ اور یقین رکھیے اگر اللہ نے نبی اور علی اور فاطمہ جیسے وجود کائنات میں انسانی شکل میں بھیجے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ تھا کہ تم آؤ اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے انہیں نمونہ عمل بناؤ۔ یعنی تمہیں کیسے کامیاب ہونا ہے انہیں نمونہ عمل بناؤ۔ آج ہم لوگ بہت سے مسائل میں کہتے ہیں کہ آج زمانہ ایسا ہے، آج حالات ایسے ہیں، آج تقاضے ایسے ہیں، آج پریشانیاں اتنی زیادہ ہیں، لیکن ان لوگوں نے تمام حالات میں ہمارے سامنے ایک نمونہ عمل پیش کیا ہے۔ اور پھر اگر گھریلو معاملات کو صحیح بنانا ہے اس کے لیے بہترین کردار حضرت زہرا کا کردار ہے۔ اور اسی لیے بہرحال بات طولانی نہ ہو، مصائب بھی انشاءاللہ ہوں گے کہ جناب سید کونین کے سلسلے میں قرآن نے بھی ان کے گھریلو سیرت کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔
یعنی باقاعدہ قرآن کریم بھی ہم اس نگاہ سے قرآن کی آیات کی ہم تلاوت کریں کہ وہاں بھی ہمارے لیے عملی پیغامات موجود ہیں۔ یعنی قرآن نے بھی ہمارے سامنے گھریلو اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے بھی ایک سورہ آج بہت مشہور ہے جو حضرت زہرا کی عظمت کو بیان کرنے والا ہے۔ دیکھیے قرآن میں بہت سی آیتیں جناب سیدہ سے متعلق ہیں۔ آیت تطہیر ایک واضح اور صریحی آیت ہے جو جناب سیدہ کی عصمت اور فضیلت کو بیان کر رہی ہے۔ آیہ مباہلہ جو جناب سیدہ کی صداقت کو اور فضیلت کو بیان کر رہی ہے۔ سورہ کوثر جو جناب سیدہ کے مرتبے کو بیان کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک سورہ ہے سورہ دہر، یہ بھی جناب سیدہ کے سیرت کو بیان کر رہا ہے۔ اس میں ایک پہلو ہے جو اس وقت عرض کرنا ہے، بہرحال بات سمیٹ رہا ہوں، انشاءاللہ مصائب بھی کوشش ہوگی کہ اس میں کسی طرح کی کمی نہ ہو، کہ جناب سیدہ کا ایک آج عملی کردار گھریلو اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، اسے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کہ جناب سیدہ کا معیار کیا تھا، یعنی اچھی زندگی کے لیے کیا کیا عملی نمونے ہمارے سامنے حضرت زہرا کی زندگی میں اس آیت کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں۔ یہ سورہ دہر آپ کا سنا ہوا ہے، صرف میں ان آیات کو پیش کر، پہلی چیز ہے جو صفت بیان کی ہے اس خاندان کی، یوفون بالنذر، یعنی جناب سیدہ کے لیے وہ واقعہ آپ کی نگاہوں میں ہوگا کہ جب امام حسن امام حسین بیمار ہوئے تو جناب سیدہ نے نذر مانی تھی کہ ہمارے بچے صحیح ہو جائیں تو ہم 3 دن روزے رکھیں گے۔ یہاں پر ہماری بہت سی محترم خواتین بھی ہیں، انصاف سے بتائیے، ایک کردار حضرت زہرا کا ہے نذر ماننے کا، اور ایک ہمارے ہاں نذر ماننے کے طور طریقے ہیں۔ ہم لوگ کیا نذر مانتے ہیں، جناب سیدہ کیا نذر مان رہی ہیں۔ اگر جناب سیدہ کے ماننے والے ہیں تو ان کے کردار کو نگاہوں میں رکھنا ہے، اور یقین رکھیے اہل بیت نے جو کیا ہے ہمارے لیے ایک پیغام دیا ہے کہ تمہیں بھی وہی کرنا ہے۔ اگر بچہ بیمار ہو جائے تو ادھر ادھر جھاڑ پھونک والوں کے پیچھے نہ جاؤ، حضرت زہرا جیسا وسیلہ موجود ہے اس کی بارگاہ میں آؤ۔ تم ادھر ادھر نہ بھٹکو، اس لیے کہ شفا دینے والا اللہ ہے، مسائل کو حل کرنے والا اللہ ہے۔ باباؤں کی چوکھٹوں پہ جاؤ گے تو جیبیں تو خالی ہو جائیں گی، تمہیں ملنے والا کچھ نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے جنہیں وسیلہ بنایا ہے، ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچو گے تو تمہیں ملے گا بھی، اور تم بہت سے نقصانات سے بچے بھی رہو گے۔ یہ بھی ایک ہے یوفون بالنذر، پہ نذر کو وفا کی۔ اس کا ایک مقصد تھا کہ پریشانیوں میں اور مشکلات میں ہمیں اللہ کی جانب توجہ رہے۔ بیمار ہوں تو دوا کرنا ضروری ہے، لیکن اس روایت کا اور اس آیت کا اور اس واقعے کا مطلب ہے کہ ہمیں بھروسہ اللہ پر ہو۔ اور ایک بات عرض کروں، اہل بیت نے ہمیں درس توحید دیا ہے، یعنی اہل بیت کے ذریعے سے ہم وہ کام کریں جس سے ہمیں اللہ کے وجود پر اور اللہ کی توحید پر یقین ہوتا جائے۔ یعنی اہل بیت کا وہ مذہب ہے جہاں شرک کا تصور نہیں ہے۔ شرک کا مطلب دو خدا مان لینا نہیں ہے، شرک ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہ ہو۔ اللہ کے علاوہ الحمدللہ یقین رکھیے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جتنا خالص توحید شیعہ مذہب اہل بیت میں ہے اتنی خالص توحید آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ جو شرک سے پاک مذہب آل محمد ہے، اتنا شرک سے پاک مذہب آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ اور یہ واقعات ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ تمہیں بھروسہ اللہ پر ہو، حتیٰ اگر دوا بھی کھا رہے ہو تو یہ یقین رکھو کہ دوا میں بھی شفا دینے والی ذات پروردگار کی ہے۔ اسباب کو استعمال کرو لیکن مسبب الاسباب خداوند عالم کو سمجھو۔ یوفون بالنذر، نذر کو وفا بھی کرتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد کی دوسری جو سیرت بیان کی ہے، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، یعنی قیامت سے ڈرتے ہیں۔ یہ ایک صفت اہل بیت کے گھرانے کی قرآن بیان کر ہے۔ یہی قیامت کا خوف آدمی کو بہت سے گناہوں سے بچا لیتا ہے، اور بہت سی برائیاں، گناہ، معصیتیں، دین کی مخالفتیں اس وقت ہوتی ہیں جب لوگ قیامت کو بھول جاتے ہیں۔ آدمی حرام مال اسی وقت کماتا ہے جب سوچتا ہے دنیا ہی میں رہنا ہے۔ اگر آدمی کو معلوم ہو کہ نہیں دنیا سے جانا بھی ہے تو سوچے گا ایسا حرام مال کما کے کیا کریں گے جو ہمارے لیے مصیبتیں بڑھا تو دیتا ہے، کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ اس لیے کہ جتنی بھی بلڈنگیں کھڑی کر لیں، جتنا بھی بینک بیلنس ہوا، سب چھوڑ کے جانا ہے۔
تو ایسا پیسہ چھوڑ کے جائیں جو وہاں ہمیں سکون پہنچا رہا ہو، ایسی دولت چھوڑ کے نہ جائیں جو وہاں بھی وبال جان بن رہا ہو۔ قیامت کا جب خوف ہوتا ہے تب گناہ نہیں ہوتے ہیں، اور اسی لیے اہل بیت کی ایک صفت، ہم جن آل محمد کے چاہنے والے، ان کے لیے قرآن نے کہا انہیں قیامت کا خوف تھا، انہیں قیامت کا احساس تھا۔ یہی قیامت کا خوف ہوتا ہے جو انسان کو بہت سے اچھے کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آج گھریلو بہت سے مسائل میں اگر قیامت کا خوف ہو تو مسائل حل ہوتے ہیں۔ تیسری صفت جو قرآن نے بیان کی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کی محبت میں وہ دوسروں کا خیال کرتے ہیں۔ یہ بھی اہل بیت کی سیرت ہے کہ اللہ کی محبت میں وہ دوسروں کو عطا کرتے ہیں، خود فاقے سے ہوں لیکن کسی کا فاقہ انہیں گوارا نہیں ہوتا ہے۔ ابھی بہرحال مسلسل آپ کا واقعہ سنا ہوا ہے، اور اس مجلس سے بھی ایک تعلق ہے اہل بیت کی سیرت کا۔ ایک واقعہ تو خود یہی ہے کہ 3 دن مسلسل اپنے آگے کی روٹیاں دے دینا، زبان سے کہہ دینا آسان ہے، لیکن کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے کہ آپ تو فاقے سے رہ لیں گے، لیکن آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے فاقے سے ہوں، بڑے سے بڑا سخی بھی ہو نہیں کر سکتا ہے۔ جو کردار آل محمد نے پیش کر دیا ہے، یقین رکھیے کائنات میں کوئی بھی وہ کردار پیش کر ہی نہیں سکتا ہے۔ انسان سے بتائیے 2 چھوٹے چھوٹے بچے نگاہوں کے سامنے 3 دن بغیر افطار کے روزہ رکھ لیں، کیا ہو سکتا ہے ایک ماں برداشت کر لے؟ لیکن جسے اللہ پر یقین ہوتا ہے، جسے اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ پتہ نہیں کتنا واقعہ صحیح، تو قرآن کا معاملہ ہے، حدیثوں کو تو جھٹلایا جا سکتا ہے لیکن قرآن کو نہیں جھٹلایا جا سکتا۔ 3 دن تک وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور پھر کس کے لیے؟ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یعنی انہوں نے اس لیے نہیں کیا ہے کہ جب آیا ہے تو جائے گا تو یہ کیا سوچے گا۔ اہل بیت نے کبھی کوئی کام اس لیے کیا ہی نہیں ہے کہ یہ سامنے والا کیا سوچے گا، انہوں نے تو ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ وہ ہمارا خدا کیا سوچے گا۔ آج بعض لوگ بہت سے اچھے کام کر تو لے جاتے ہیں لیکن اس لیے کرتے نہیں کیا تو لوگ کیا سوچیں گے، کر دیں گے تو ہمارا نام ہو جائے گا، خرچہ کریں گے تو ہماری نیم پلیٹ لگ جائے گی، کہیں کہ یہ ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اہل بیت نے جو کیا ہے اللہ حبہ، اللہ کی محبت میں کیا، یعنی ان کی نگاہوں میں ہرگز کسی سے ذرہ برابر توقع نہیں، اس حد تک اثار کر دینا۔ جو میں نے کہا مجلس سے متعلق مشہور واقعہ ہے، آپ کا سنا ہوا کہ ایک دن صدیقہ طاہرہ بیمار ہے، یعنی یہ ایثار اور اس حد تک کسی کا خیال کر لینا، اور یہ ہمارے لیے ایک درس ہے۔ یقین رکھیے کہ آج اگر ہم لوگ سیرت آل محمد پر عمل کر لیں، کم از کم ہمارے درمیان سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بہرحال ہر ایک کی ذمہ داری ہے کوشش کرنا، لیکن جن کو اللہ نے دیا ہے ان کی ذمہ داری بھی سیرت اہل بیت پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کی ضرورتوں کا خیال کرنا بھی ہے۔ اور اگر آج ہم جناب سیدہ کے واقعات بتاتے ہیں، پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سن کے خوش ہو جانا ہے، نہیں، سننے کے بعد اس کے اوپر عمل کی کوشش کرنا ہے۔ صدیقہ طاہرہ بیمار ہے، امیر المومنین تشریف لائے، اے فاطمہ کسی بات کی خواہش ہے؟ اور یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں، یہاں تک نوبت آئی ہے کہ امیر المومنین بیت الشرف میں تشریف لائے، بنت نبی سے سوال کیا، جناب سیدہ نے فرمایا اے علی 2 دن سے بچوں کے لیے کھانے کے کچھ نہیں ہے، 2 دن سے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے۔ آج بعض لوگ سوچتے ہیں کہ غربت میں کیسے تربیت ہو سکتی ہے، آج بعض لوگ سوچتے ہیں کہ پریشانی میں کیسے بچوں کو پالا جا سکتا ہے، لیکن جناب سیدہ نے اس غربت میں بھی بہترین تربیت کر کے ہمیں درس دیا ہے۔ جب شوہر لا نہیں رہا ہے تو پھر ہم شوہر کا خیال کیوں کریں؟ جناب سیدہ کی سیرت ہمارے لیے پیغام ہے۔ جس وقت مولا کائنات نے یہ جملہ کہا ہے کہ مجھ سے کیوں نہیں تذکرہ کیا، تو اس وقت حضرت زہرا کا ایک جملہ تھا، میں اپنے پروردگار سے اس بات میں حیا اور شرم محسوس کرتی ہوں کہ آپ سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ کروں جس کے لیے آپ کو زحمت میں پڑنا پڑے۔ یعنی یہ جناب سیدہ کا جملہ ہے کہ میں اس بات میں شرم محسوس کرتی ہوں کہ اپنے شوہر سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ کروں جس کی وجہ سے اسے زحمت میں پڑنا پڑے۔ آپ انصاف سے بتائیے اگر یہی احساس آج ہمارے خواتین کو ہو جائے، بہت سے گھریلو مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ بہت سے بعض الحمدللہ سب ایسے نہیں ہوتے ہیں، بعض یہ بھی ہوتے ہیں کہ ہم کو تو اپنے مطالبے سے مطلب ہے، ہمارے مطالبے پورے ہونے چاہیے۔
جناب سیدہ نے سیرت پیش کی ہے، اگر تم خیال کرو گی تو شوہر بھی تمہارا خیال کرے گا، اور پھر دوسروں ہر ایک دوسرے کی زحمت کا خیال کرے۔ امیر المومنین کا پوچھنا اس بات کا پیغام تھا کہ یہ مرد کی ذمہ داری ہے گھر کی ضرورتوں کو پورا کرے، لیکن یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ مطالبہ کرتے وقت مرد کے حالات کو بھی نگاہوں میں رکھے، مرد کے حالات کو بھی نگاہوں میں رکھے۔ بھئی کس حد تک کر سکتا ہے؟ یہ ضرور نہیں کہ فلاں کہ ہاں یہ چیز آئی ہے تو ہمارے گھر میں بھی آنا ہے، فلاں نے فلاں جوڑا پہنا ہے تو ہمیں بھی یہ جوڑا پہننا ہے، فلاں چیز خریدی گئی ہے تو ہمیں بھی یہ خریدنا ہے۔ نہیں، جناب سیدہ نے پیغام دیا اگر اپنے گھر کو جنت نظیر بنانا ہے تو ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے اپنے گھر کے حالات کو نگاہوں میں رکھو، اپنے گھر کو حالات کو نگاہوں میں رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ خیال ہو۔ یہی تو وجہ ہے جس وقت شادی کے بعد آ کر پیغمبر نے مولا کائنات سے سوال کیا تھا، فاطمہ تم نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ آج ایک مرد سے آدمی سوال کرے کہ تم نے بیوی کو کیسا پایا؟ امیر مومنین کا جواب تاریخ موجود ہے، نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے اپنی بیوی کو اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار پایا۔ اس کا مطلب ہے یہ رشتہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہوتا ہے، اس رشتے کا مطلب ہے کہ اطاعت پروردگار میں آسانیاں ہو رہی ہوں، اس رشتے کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سے ہم قریب ہو رہے ہوں۔ اور پھر جب جناب سیدہ سے پوچھا تم نے اپنے شوہر کو کیسا پایا؟ فرمایا کہ خیر و بعلن، بہترین شوہر پایا۔ اور اسی لیے جب یہ جملہ کہا ہے، لے کر آئی ہیں، یہ مطالبہ کیا ہے، بیمار ہیں، جناب سیدہ سے پوچھا کہ فاطمہ زہرا کوئی خواہش ہے؟ زندگی میں جناب سیدہ خواہش نہیں کرتی تھی۔ ایک موقع پر کہا کہ یا علی اگر انار مل جائے۔ امیر مومنین گھر سے نکلتے ہیں، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، ایک انار کہیں سے امیر مومنین نے فراہم کیا، لے کر واپس آ رہے ہیں، درمیان میں ایک مریض بیمار بیٹھا ہوا ہے۔ علی کسی بیمار کو دیکھ کر گزر جائے نہیں ہو سکتا ہے، خیر تو ہے کہ یا علی بیمار ہوں، کوئی حاجت ہے کہ یا علی بھوکا ہوں، یا علی بھوکا ہوں۔ امیر مومنین نے ایک دفعہ جیسے اس نے کہا کہ علی بھوکا ہوں، اس نے یہ بھی ایک مصلحت پروردگار ہوتی، یا علی اگر انار مل جائے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، حضرت زہرا جیسی ایک خاتون یہ جملہ کہے اور اس کے لیے کوئی انار لے کر جا رہا ہو، یقین رکھیے جب تک ایمان اللہ پر نہ ہو اس طریقے کے واقعات ہو ہی نہیں سکتے۔ جب تک ایمان باللہ نہ ہو انسان یہ اثار و قربانی نہیں کر سکتا۔ اپنے طور پر سوچے کہ جناب سیدہ نے مطالبہ کیا ہو، وہ بھی علی جیسی ذات سے، تو پھر امیر المومنین نے جیسے اس نے کہا کہ یا علی، تو امیر المومنین کی نگاہوں میں وہ آیت بھی آئی، اما السائل فلا تنہر، دیکھو کسی سوال کرنے والے کو مایوس نہ کرو، جھڑکو نہیں۔ امیر المومنین نے فوراً وہ انار اس کو دے دیا، خالی ہاتھ گھر آئے۔ اب آپ سوچئے کہ جناب سیدہ نے مطالبہ کیا تھا اور خالی ہاتھ واپس آ رہے ہیں، لیکن یہ بھی کردار صدیقہ طاہرہ۔ میں نے کہا جو چیز امیر المومنین کے لیے ایمان باللہ ہے، بین ہی وہی کردار جناب سیدہ کا ہے۔ امیر المومنین نے آ کر واقعہ بیان کیا، فاطمہ ایسا سا واقعہ ہوا، انار لے کر آ رہا تھا، ایک سائل درمیان مل گیا، میں نے اسے دے دیا۔ جناب سیدہ خوش ہو گئیں، اے علی یہ تو خوشنودی پروردگار کا ذریعہ ہے، اے علی یہ تو خوشنودی پروردگار کا ذریعہ ہے۔ آج کہیں کہیں ہوتا ہے کہ اگر مرد تھوڑا زیادہ کسی کی مدد کر دے تو آپ کو گھر کا خیال نہیں ہے، حتیٰ بعض نوبتیں یہاں تک آتی ہیں کہ اگر مرد اپنے ماں باپ کا خیال کر لے جائے تب ٹینشن شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کو اپنے بیوی بچوں کا خیال نہیں اور اپنے ماں باپ کے اوپر خرچہ کیے دے رہے ہیں۔ یہ بعض جگہوں پر ہوتا ہے صورتحال، یہاں پر مدد کر رہے ہیں، یہ کردار ہے حضرت زہرا کا۔ اور پھر اسی وقت سلمان ایک انار لے کر امیر المومنین کی بارگاہ میں پہنچے اور پیغمبر کی طرف سے یہ جملہ کہا کہ یا علی یہ پیغمبر نے آپ کی بارگاہ میں انار بھیجے۔ واقعہ اسی وقت کا ہے اور اتفاقاً 9 انار امیر المومنین کو پیش کیے۔ یا علی پیغمبر نے کہا ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ امیر المومنین نے یہاں پر اس واقعے میں جو نقل ہے کہ جملہ کہا، اے سلمان 10واں انار کہاں ہے؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا،
ایک نیکی کرو گے تو 10 گنا تمہیں ملے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ بقیہ چیزوں بہرحال وقت ختم ہو گیا۔ یہ ایک سیرت تھی جناب سیدہ کی ایثار، یعنی دوسروں کا خیال کرنا۔ چوتھی صفت انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم صرف اخلاص یعنی اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اور آخری بات انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، یعنی خدا ترسی بھی پائی جاتی ہے، خوف خدا بھی ہوتا ہے، اللہ کا خیال ہے، جو بھی کیا ہے خوشنودی پروردگار کے لیے۔ اب یہاں پر رک کے ایک جملہ عرض کروں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، حتیٰ ہم شکریہ کی بھی تمنا نہیں رکھتے ہیں۔ کم از کم آدمی کرنے کے بعد سوچتا ہے کچھ نہ صحیح کم از کم ایک شکریہ تو ادا کر دینا چاہیے۔ اہل بیت کہتے ہیں ہم صرف اللہ کے لیے۔ دیکھیے جب انسان کے اندر اس حد تک اخلاص پایا جاتا ہے تو پھر اللہ بھی کس طریقے سے عطا کرتا ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ ہم جو بھی کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، حتیٰ ہم شکریہ کی بھی تمنا نہیں کرتے ہیں۔ اسی سورے کا ایک جملہ ہے کانا سعیکم مشکورا، قابل توجہ ہے، یعنی اہل بیت کہ ہم جو کرتے ہیں ہمیں شکریہ کی بھی کسی سے تمنا نہیں ہے۔ پوری کائنات اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہے، پوری دنیا اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہے، لیکن سورہ دہر گواہ ہے کہ اگر آل محمد نے اللہ کے لیے کوئی کام کیا اور یہ کہہ کر کیا ہے کہ ہمیں کسی کے شکریہ کی بھی توقع اور امید نہیں ہے، تو نہ صحیح پروردگار کہہ رہا ہے کہ ساری کائنات ہمارا شکریہ ادا کرے گی اور اے آل محمد ہم تمہارا شکریہ ادا کریں گے۔ کانا سعیکم مشکورا، اے آل محمد یہ اللہ تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی نگاہوں سے کچھ چھپا نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے تو اللہ نہیں دیکھ رہا۔ یہ ہمارے سامنے ایک بہترین سیرت ہے اور یہ گویا ایک پیغام ہے کہ اگر ہمارے ہاں یہ عملی نمونے آ جائیں تو بہت حد تک بعض معاملات جو آج ہمارے گھریلو معاملات ہیں، انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس کی تفصیلات ہیں جو عرض ہوں گی کہ جہاں پر جناب سیدہ نے ایک عملی کردار پیش کیا ہے۔ ایک واقعہ یہ ایثار کا ہے، دوسرا واقعہ عرض کرتے ہوئے کہ جناب سید کونین نے اگر شروع سے ہم دیکھیں یعنی مکمل طور پر کس حد تک جو ہمارے ہاں دین کا ایک تصور پیش کیا ہے، یعنی جناب سیدہ کی گھریلو زندگی میں دین اور خدا اور معنویات تھیں، اور یہی مشکلات کا بہت بڑا حل ہے۔ آپ سوچئے کہ جب رشتہ لے کر آئے ہیں پیغمبر اکرم، یعنی خود امیر المومنین نے آ کر پیغمبر سے اپنا رشتہ پیش کیا، آج ہمارے ہاں کوئی نوجوان اس حلال چیز کا اظہار کر دے تو ہم لوگ سوچتے ہیں بد تہذیب ہو۔ کبھی کبھی یہ قابل غور ہوتا ہے کہ آج ہم لوگوں نے جو اپنے ہاں سماج بنا رکھا ہے، اگر یہی بیٹا ہمیں معلوم ہو کہ حرام دوستی کیے ہوئے جو ہماری شریعت میں حرام ہے، یعنی کسی نامحرم سے دوستی مذہب اہل بیت میں جائز نہیں ہے۔ یہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کھیل ہر جگہ ہو سکتا ہے، مذہب اہل بیت میں جائز نہیں ہے۔ آج کتنے ایسے والدین ہیں جنہیں اگر معلوم بھی ہو کہ ہمارے بیٹے کی نامحرم سے دوستی ہے تو پھر برا نہیں لگتا ہے، اور یہی نوجوان آ کر حلال چیز کا اظہار کر دے کہ اللہ نے جو حلال راستہ ہمارے لیے بنایا اس کے لیے کوشش کیجئے، تو ہم کہتے ہیں تم بد تہذیب ہو گئے۔ نہیں، اہل بیت کی سیرت ہماری نگاہ، امیر المومنین خود جا کر رشتہ لے کر گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر حرام سے بچنا ہے تو حلال راستوں پر آؤ تاکہ تم حرام سے محفوظ رہ سکو، اور یہ سماج کی ذمہ داری ہے کہ حلال راستوں کو اتنا آسان بنا دیں کہ آسانی سے شیطان ورغلانے نہ پائے، اس لیے کہ جب ہم حلال راستوں کو رسم و رواج کی وجہ سے سخت بنا دیں گے تو یہی شیطان آسانی سے جوانوں کو ورغلا لے جائے گا۔ تو ہم حلال راستوں کو آسان بنائیں۔ حضرت زہرا کے جس وقت آ کر رشتہ آیا ہے، بس ختم کر رہا ہوں، امیر المومنین کا رشتہ ہے، آسان بات نہیں ہے، لیکن کس حد تک اللہ پر یقین ہے اور ہماری نگاہوں میں معیار کیا ہے۔ بہت سی مشکلات کا ایک سبب ہمارا معیار ہے، مصیبتوں کا ایک سبب ہمارا معیار ہے۔ آپ سوچیں امام علی جیسا رشتہ ہو جس کا اس وقت ہر انسان توقع اور تمنا کر رہا تھا کہ یہ رشتہ ہمارے لیے ہو جائے۔ امیر المومنین رشتہ لے کر آئے ہیں،
پیغمبر نے جا کے جناب سیدہ سے پوچھا، آپ تاریخ دیکھیے، جملہ کہا ہے، یہ ہم سب کے لیے پیغام تھا۔ جیسی پیغمبر نے جا کر بیٹی سے کہا فاطمہ علی تمہارے رشتہ لے کر آئیں، تو عجب جواب دیا، بابا اتنا بتا دیجئے اس رشتے سے آپ کا خدا اور آپ راضی ہیں؟ یعنی آپ سوچئے کہ علی جیسے ایک انسان کامل سامنے ہے، لیکن فاطمہ زہرا جملہ کہہ رہی ہیں کہ کیا میرا خدا راضی ہے، کیا میرا رسول راضی ہے؟ اس کا مطلب پیغام دیا اگر نگاہوں میں معیار اللہ رہے تو پھر علی جیسے نمونے سامنے آتے ہیں، اور جب معیار اللہ نگاہوں میں ہوتا ہے تب بہترین گھر بنا کرتا ہے۔ لیکن جب یہاں معیار دولت ہوگی، شہرت ہوگی، مال ہوگا، منال ہوگا، جمال ہوگا، تو یہ چیزیں تو نگاہوں میں رہیں گی، نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی۔ اور اسی لیے یہ معیار تھا۔ آج واقعاً کائنات میں ایک بہترین گھر کا نمونہ بھی ہمارے سامنے، بہترین تربیت کا نمونہ بھی ہمارے سامنے، بچوں کو کس انداز سے پالا ہے۔ آج یقیناً امام حسن امام حسین امام ہیں، لیکن جناب زینب دین کے لیے زینت بنا کر پیغام دیا ہے۔ جہاں پر ماں کا کردار بہترین کردار ہوتا ہے، وہاں پر بچے اپنے دین کے لیے باعث زینت بنتے ہیں۔ زینب بنایا ہے، گویا اس حد تک خیال کیا ہے اور باریکیوں کی جانب توجہ دی ہے، معمولی چیزوں کی جانب۔ مسجد میں اگر پیغمبر درس دے رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جاؤ بچوں سنو آج پیغمبر کیا بیان کریں گے، اور جب پلٹ کے آ رہے ہیں بچوں آج بابا نے کیا بیان کیا تھا۔ یہ جناب سیدہ جانتی ہیں کہ حسین محتاج نہیں ہیں، انہیں تو اللہ نے علم دے کر بھیجا، تب یہ کیوں کہہ رہی بیٹا جاؤ سنو، اور جب پلٹ کر آ رہے کیوں پوچھ رہی آج کیا بتایا گیا۔ یہ جناب سیدہ ماؤں کو پیغام دینا چاہ رہی تھی کہ جب شروع سے بچے کی تربیت و تعلیم کی جانب توجہ ہوگی تبھی بچے دیندار بنیں گے۔ اور یقین رکھیے آخری جملہ ہے، اگر گھر میں دین کا خیال ہوگا تو چاہے اسکول ہو چاہے کالج ہو کہیں بھی جائے ہمارا جوان محفوظ رہے گا۔ آج بہت حد تک جوانوں کے بگڑنے کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ گھر میں دین کی جانب توجہ نہیں دیتے ہیں تو پھر ہر ماحول میں جانے کے بعد ہمارا بچہ اس ماحول کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اس غلط فہمی میں تعلیم بہت ضروری ہے، پڑھانا بہت ضروری، لیکن پڑھائی سے زیادہ اپنے بچے کے ایمان کی فکر کرنا ضروری ہے۔ تعلیم سے زیادہ اپنے بچے کا دین کا خیال کرنا ضروری ہے۔ تعلیم لازم ہے لیکن دین کے ساتھ تعلیم لازم ہے، بے دینی کے ساتھ تعلیم لازم نہیں ہے۔ ہر علی کے غلام کو تعلیمی میدانوں میں آگے جانا لازم ہے، لیکن جہاں بھی جائے غلام علی بن کر جا رہا ہو، بے دین بن کر نہ جا رہا ہو۔ ہر کنیز سیدہ کے لیے اسکول و کالج میں جانا لازم ہے، لیکن جہاں بھی جائے کنیز سیدہ بن کر جائے، عین و غیروں کی کنیز بن کے نہ جا رہی ہو۔ ہر جگہ جائے، ہر جگہ ہونا چاہیے۔ آج ضرورت ہے کہ ہمارے بچے علمی میدانوں میں آگے ہوں، بلکہ یہ کہوں کہ ہمارے لازم ہے، ہمارے دین کا تو سب سے بڑا پہچان ہی ہمارے دین کی ہمارا علم رہا ہے۔ علی ابن ابی طالب کو لوگوں نے علم سے پہچانا ہے، امیر مومنین کی پہچان ان کا علم رہی ہے۔ اگر آج علی کے شیعہ ہو تو اپنی پہچان بھی تم اپنی علم بنا لو۔ سید کونین کی پہچان ان کا علم رہا ہے، اگر ہم سید کونین کی کنیز ہیں تو ہم بھی اپنی پہچان علم کو بنا لیں۔ یقین رکھیے ایک نہیں دو نہیں تین طاقتیں آ جائیں تب بھی ہمیں شکست نہیں دے سکتی ہیں۔ حضرت زہرا نے اپنے زمانے کی تمام برائیوں کا مقابلہ کر کے پیغام دیا ہے۔ جب ہم اپنے زمانے کی بڑی بڑی برائیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو کم از کم تم اپنے زمانے کے چھوٹی چھوٹی برائیوں کا تو مقابلہ کر ہی سکتے ہو۔ حضرت زہرا نے اسی مقابلے کا نتیجہ تھا کہ جام شہادت پی لیا، قربانی کے مرحلے سے گزر گئیں، لیکن کسی برائی کے آگے سر جھکانا گوارا نہیں کیا، برے لوگوں کی سمجھوتا کرنا گوارا نہیں کیا۔ جناب سیدہ کو معلوم تھا کہ میں برائیوں کے خاتمے کے لیے کھڑی ہوں گی تو مخالفتیں ہوں گی، سختیوں سے گزرنا پڑے گا، لیکن جناب سیدہ نے مخالفتیں برداشت کر لی، لیکن برائیوں کو پھیلنے دیکھنا گوارا نہیں کیا ہے۔ آج ہمارے بہت سے لوگ سوچتے ہیں ہم سے کیا مطلب ہے۔ اگر جناب سیدہ کے کردار پر عمل ہے تو جناب سیدہ کی شہادت کا بہت بڑا راز یہی تو تھا۔ اگر جناب سیدہ سوچ لیتی ہم سے کیا مطلب ہے، نہیں، جناب سیدہ نے برائیوں کو پنپتے دیکھنا گوارا نہیں کیا ہے۔ خود تو ہدایت یافتہ تھیں، جناب سیدہ چاہے تو غلط لوگ لوگوں کو بہکانے نہ پائیں، یعنی اگر حضرت زہرا نے لوگوں کو بہکنے سے روکنے کے لیے شہادت دی ہے تو ہمارا فریضہ اپنے سماج سے برائیوں کا خاتمہ ہے۔
ہم یہ نہ سوچیں کہ بے پردگی آج عام ہے، نہیں، اگر سیدہ کونین کی کنیز ہیں تو ہمیں ہر طرح کے گناہ اور معصیت و برائیوں کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے۔ یہ نہ سوچیں لوگ برا مان جائیں گے، نہیں، اللہ راضی رہے یہی ہمارے لیے سب کچھ ہونا چاہیے۔ اور جناب سیدہ نے جو شہادتیں پیش کر دیں اس 18 سال کے سن میں، جہاں آدمی سوچتا ہے اس عمر میں اتنی ہماری ذمہ داریاں نہیں ہیں، کبھی کبھی نگاہوں میں آتا ہے کہ علی تو خود محافظ اسلام موجود ہے، لیکن شاید کبھی کبھی محافظ اسلام کے سامنے آ کر اس کے دفاع کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں خاص لوگوں کا فریضہ ہے، لیکن جناب سیدہ نے پیغام دیا ہے، حق کی بات ہو، باطل کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہو تو ہر ایک کا فریضہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی امام وقت کو بھی کسی ساتھی اور ہمدرد کی اور سہارا دینے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جناب سیدہ کھڑی ہوئی، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب کھڑی ہوئی تو مخالفتیں شروع ہو گئیں، اور اس حد تک مخالفتیں شروع ہوئیں کہ لوگوں کو معلوم تھا کہ علی جیسا غیرت دار ہے۔ لیکن ایک جملہ عرض کروں گا، یہ مسلمات تاریخ میں سے ہے کہ علی کا دروازہ جلا ہے، یہ مسلمات تاریخ میں سے ہے کہ جناب سیدہ پر جلتا ہوا دروازہ گرا ہے، جناب سیدہ کے پسلیاں ٹوٹی ہیں، پہلو ٹوٹا ہے، اور یہ کسی اور نہیں اصحاب پیغمبر نے کیا ہے، یہ کسی اور کے ذریعے سے نہیں ہوا، ان لوگوں کے ذریعے سے ہے جو اپنے کو پیغمبر کا ماننے والا کہتے تھے۔ لیکن ایک جملہ عرض کروں گا، آج جو امام علی کے شجاعت کے تذکرے ہم اور آپ سنتے ہیں، کیا مدینے والوں کو نہیں معلوم تھا علی کتنے بڑے بہادر ہیں؟ کیا علی کو نہیں پتا تھا کہ علی کتنے، لوگوں کو نہیں پتا تھا علی کتنے طاقتور ہیں؟ جب پتا تھا تو کیا انسان کو جب معلوم ہو کہ سامنے والا اتنا طاقتور ہے، کوئی ہمت کرے گا اس کے دروازے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے؟ ایسا آسان بات نہیں ہے۔ لوگ علی کی قوت و طاقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، ان لوگوں نے حملہ نہیں کیا جو لوگ علی کو نہیں جانتے تھے، بلکہ حملہ ان لوگوں نے کیا ہے جو علی کو جانتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ علی کو جاننے کے بعد بھی کیسے ہمت ہو گئی کہ آ کر دروازے میں آگ لگا دی؟ اور یہی تو بعض لوگ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے علی موجود ہو دروازہ جل جائے؟ نہیں، یہی تو علی نے اللہ کے دین اور توحید کی عظمت کا اعلان کیا ہے، اور آنے والوں کو بھی معلوم تھا کہ علی اس غیرت دار کا نام ہے کہ جب اللہ اور فاطمہ کی بات آ جائے علی فاطمہ کو قربان کر دیں گے، دین الہی پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ دشمنان علی اور دشمنان فاطمہ کو علی کی غیرت کا پتہ تھا کہ کوئی اور ہو اپنی نگاہوں کے سامنے گھر کی عورت کے اوپر ظلم کو برداشت نہیں کر پائے گا، لیکن جب علی کے سامنے ایک طرف فاطمہ ہو اور دوسری طرف اللہ کا دین ہو تو علی دین پر آنچ نہیں آنے دیں گے، علی توحید پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، علی پیغمبر کی زحمتوں پر آنچ نہیں آنے دیں گے، علی اپنی نگاہوں کے سامنے فاطمہ کی شہادت کو برداشت کر لیں گے۔ اور عزیزو یہی تو وجہ ہے کہ جب آگ و لکڑیاں جمع ہوئی ہیں، فاطمہ زہرا دروازے تک آتی ہیں، سوال کرتی ہیں کیا اس گھر میں آگ لگا دو گے جو نبی کا دروازہ ہے، جس میں حسن حسین موجود ہیں؟ آپ جائیے تمام الامامہ و سیاسہ اہل سنت کی کتاب، اس میں جملہ ہے، صاف صاف یہ کہا، جب جناب سیدہ نے پوچھا کیا اس گھر میں آگ لگا دو گے تو کہا ابو الحسن کو نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ اس گھر میں فاطمہ بھی موجود ہے، کہنے والا کہتا چاہے فاطمہ ہوں تب بھی ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ اور صرف کہا ہی نہیں گیا ہے بلکہ دروازے میں آگ لگی، اور جب دروازے میں آگ لگی نبی کی بیٹی پشت در موجود تھی، اور جس وقت دروازہ جلا ہے، اب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک عمل ہمارے لیے پیغام ہے، جانتی ہیں دین اس وقت تک باقی نہیں رہ سکتا ہے جب تک محافظ دین کی حفاظت نہ ہو جائے، یعنی فاطمہ زہرا اس وقت محافظ دین کی حفاظت کر رہی، آج ہمارے لیے امام وقت کی اہمیت کو بیان کر رہی، آج ہمارے لیے خلیفہ رسول کی عظمت کو بیان کر رہی، آؤ فاطمہ کے ذریعے سے امام وقت کی عظمت کو پہچانو۔ دروازہ گرا ہے، اور جب دروازہ گرا تو فاطمہ زہرا کے اوپر دروازہ گرا ہے، اور جس وقت دروازہ گرا جلتا ہوا دروازہ سینے پر گرا ہے۔ پہلا اثر تو یہ ہوا کہ جو دروازے کے اندر کیل ہے نبی کی بیٹی کے سینے میں وہ کیل در آئی ہے۔ لست ادری خبر المسماری سل صدرہا خزینۃ الاسراری، میں اس کیل کے بارے میں نہیں جانتا کہ اس نے کیا ظلم سینے پہ ڈھایا ہے، ہاں اسی سینے سے سوال کر لو جو بہت سے راز لے کر دنیا سے چلی گئی۔ آپ انصاف سے بتائیے کہ اگر سینے میں معمولی سی تکلیف ہو تو آدمی کتنا تڑپتا ہے، اور اگر کسی کے سینے میں کیل در آئے اور پھر اس کا اثر یہ ہو کہ سینے کی پسلیاں ٹوٹ جائیں،
کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے، کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا کہ جب کسی کے سینے کی پسلیاں ٹوٹ جائیں اور جا کے کسی ڈاکٹر سے پوچھئے کہ اگر پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو پھر آدمی کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ شاید محسوس کیا معمولی سا درد ہوتا ہے آدمی کے لیے سانس لینا دوبھر ہو جاتا ہے۔ جب معمولی سے درد میں سانس لینا دوبھر ہو جاتا ہے تو جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہو تو کیا اس کے لیے سانس لینا کتنا مشکل رہا ہوگا۔ اور اسی لیے کسی فقیہ کا جملہ ہے کہ فاطمہ زہرا کے لیے ہر سانس موت کے برابر رہتی تھی، اسی لیے ایک جملہ کہتی تھی الہی اجل وفاتی سریعت، اے پروردگار اب سیدہ کو دنیا سے اٹھا لے۔ عزیزو کیوں یہ فاطمہ زہرا جملہ کہہ رہی ہیں؟ اس درد سے گزر رہی ہیں، اس کیفیت سے گزر رہی ہیں، کوئی اور نہیں محسوس کر سکتا ہے۔ یہ فاطمہ زہرا جانتی ہیں کس درد سے گزری۔ پانچویں امام کی روایت ہے کہ اس غم کا اثر یہ ہوا تھا کہ فاطمہ زہرا کے جسم پر گوشت نام کی چیز باقی نہیں رہ گئی تھی۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ فاطمہ زہرا کا وجود پگھل چکا تھا، سارت کل خیال صرف ایک ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ آپ سوچئے جب یہ کیفیت ہے، آج خالی آپ سن کے تڑپ جاتے ہیں، کیا کبھی غور کیا کہ علی اس منظر کو نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں؟ علی ابن ابی طالب کی نگاہوں کے سامنے یہ منظر ہے، اور عزیزوں جب امیر المومنین کی نگاہوں کے سامنے یہ دروازہ گرا ہے، خالی پسلیاں نہیں ٹوٹی ہیں بلکہ اس درد کو عورتیں محسوس کر سکتی ہیں۔ جس وقت دروازہ گرا ہے نبی کی بیٹی نے ایک فریاد کی تھی، یا فضتو خزینی قتل ما فی عشائی، اے فضہ مجھے سنبھالو میرے شکم میں میرا محسن شہید ہو گیا۔ عزیزو ذرا محسوس کرو جس کی پسلیاں بھی ٹوٹ جائیں اور شکم میں بچہ شہید ہو جائے اس کے دل پہ کیا گزرے گی۔ جب لوگوں نے سوچا کہ اب تو فاطمہ پیچھے ہٹ جائیں گی، عزیزو قابل غور ہے، لوگوں نے سوچا اب تو فاطمہ پیچھے ہٹ جائیں گی، لوگ علی تک پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن اس کیفیت کے بعد بھی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، بچہ شہید ہو چکا ہے۔ جب لوگوں نے آگے بڑھنا چاہا، فاطمہ میں طاقت باقی نہ رہی تھی، اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا دیا تاکہ لوگوں کو روک سکے۔ ایک ملعون نے ایسا بازو پر وار کیا کہ فاطمہ کا بازو ٹوٹ جاتا ہے، تنہا بازو نہیں بلکہ ایک پہلو پہ وار ہوا کہ پہلو شکستہ ہو گیا۔ عزیزو پہلو کا ٹوٹنا تھا، اب فاطمہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ عزیزو فاطمہ کا بے ہوش ہونا تھا، تب لوگ علی تک پہنچے ہیں، یعنی جب تک ہوش رہا ہے، پسلی ٹوٹنے کے بعد بھی لوگوں کو علی تک نہیں پہنچنے دیا ہے، لیکن جب لوگ علی تک پہنچے ہیں عزیزو یہ بھی علی امتحان دے رہے۔ ایک امتحان کی نوعیت فاطمہ زہرا کی ہے اور ایک امتحان کی نوعیت علی ابن ابی طالب کی ہے۔ یہ علی کا امتحان تو ہے، جس علی کے سامنے بدر و احد کا کوئی بھی طاقتور نہ ٹک سکا ہو، وہ علی ابن ابی طالب کتنا بڑا امتحان دے رہا ہے کہ لوگ آ کر گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیتے ہیں، لیکن علی ابن ابی طالب نے گلے میں رسی کا پھندا برداشت کر لیا، لیکن اپنی نگاہوں کے سامنے نبی کی زحمتوں پر پانی پھرتے دیکھنا گوارا نہیں کیا ہے۔ یہ علی کا آج احسان ہے کہ اگر ہم تک اسلام پہنچا ہے تو علی کی قربانیوں کے صدقے میں پہنچا ہے۔ عزیزو لوگوں نے علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا اور کشاں کشاں لے کر علی کو چلے ہیں۔ جیسے ہی فاطمہ زہرا کو ہوش آیا، یعنی علی کے گلے میں رسی کا پھندا پڑا ہے، فاطمہ بے ہوش ہو چکی ہیں تب پڑا ہے، لوگ لے کر گئے، فاطمہ بے ہوشی کے عالم ہے، ادھر غش فاقہ ہوا۔ آپ اپنے طور پر محسوس کیجئے کہ جس کا ابھی پہلو ٹوٹ چکا ہو، پسلیاں ٹوٹ چکی ہوں، بچہ شکم میں شہید ہوا ہے، بازو ٹوٹا ہوا ہے، جیسے ہی افاقہ ہوا اپنا درد بھول گئیں، سب سے پہلا سوال ہی یہ کیا کہ ابو الحسن کہاں ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ ابو الحسن کہاں ہے؟ کہنے والوں نے کہا کہ علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر لے گئے۔ جیسے ہی سنا کہ علی اور امام وقت کے گلے میں رسی کا پھندا ہے، فوراً فاطمہ زہرا بیت الشرف سے برآمد ہوئی اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دوں گی۔ عزیز و عجیب درد کے عالم میں جملہ کا علی نے آثار قیامت دے کے سلمان کو بلایا، اے سلمان جا کے فاطمہ سے کہہ دو بددعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، اس لیے
کہ اگر آج نبی کی بیٹی نے بد دعا کر دی تو پھر روئے زمین پہ کوئی باقی نہ رہے گا۔ سلمان دوڑے ہوئے آئے، ہاتھوں کو جوڑ دیا، اے بنت رسول بد دعا نہ کیجئے گا۔ جو حسرت بھرا جملہ کا، اے سلمان کیا تم نہیں دیکھتے تمہارے مولا کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ سلمان نے تڑپ کے ایک جملہ کہا، یہ وہ منزل تھی کہ امام وقت کی عظمت کا اعلان کیا ہے۔ جیسے ہی جملہ کا، سلمان کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ امام وقت کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ سلمان نے آنسو بہا کے حسرت بھرا جملہ کا، شہزادی خود مولا نے کہا ہے بد دعا نہ کیجیے، خود علی نے کہا ہے بد دعا نہ کیجیے، جیسے ہی سنا فوراً کا جب میرا امام کہہ رہا ہے تو میں بد دعا نہ کروں گی۔ لیکن عزیزو بنت نبی نے بد دعا تو نہ کی، آگے بڑھتی ہیں، علی کو ساتھ لیا اور یہاں پر ایک جملہ بکا ہے حسرت سے دیکھنے کے بعد، اے علی میرے جان تم پر قربان ہو جائے، اے علی میرے نگاہوں کے سامنے یہ سارے مناظر آئے۔ لیکن عزیزو جناب سید کونین نے یہ قربانی دی، لے کر امیر المومنین کو آئی ہیں۔ یہ سارے واقعات وفات پیغمبر کے ایک ہفتے کے بعد کے ہیں۔ وفات پیغمبر ہمارے 28 صفر یا عالم اسلام میں ربیع الاول کی ابتدائی تاریخوں میں، اور شہادت بہت زیادہ 6 مہینے اور 95 دن کے حساب سے کل کی تاریخ میں، یعنی تقریباً 2.5-3 مہینے اس واقعے کے بعد فاطمہ زندہ رہی ہیں۔ آپ محسوس کیجئے کہ گھر میں اگر کوئی بیمار ہو تو بیمار شخص سے زیادہ گھر والے پریشان ہوتے ہیں، اس لیے کہ جب بیمار درد اور کرب سے تڑپتا ہے تو گھر والوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اور بالخصوص عرض کر رہا ہوں، خدا نہ کرے کسی گھر میں ماں بیمار ہو اور چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، خدا نہ کرے گھر میں ماں تڑپ رہی ہو اور بچے منظر دیکھ رہے ہوں، آسان منزل نہیں ہوتی ہے۔ ذرا سوچے 4 چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں ہیں، سب سے بڑے امام حسن ہیں جن کی عمر 8 سال ہے، اس کے بعد امام حسین ہے، اس کے بعد جناب زینب ہے، اس کے بعد جناب ام کلثوم ہے۔ ذرا سوچو جہاں 4 چھوٹے چھوٹے بچے، اور جب ماں کے سرہانے آ کر بیٹھتے ہوں گے اور ماں کرب اور درد سے تڑپتی ہوگی تو بچوں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اور عزیزو ایک جملہ عرض کروں گا، تاریخ میں تو نہیں دیکھا ہے، جناب سیدہ کی ایک مصیبت کا پہلو اور امیر المومنین کے لیے ایک امتحان کی منزل یہ تھی کہ کبھی بھی فاطمہ زہرا امام علی سے اپنا درد بیان نہیں کرتی تھی۔ ایک انسان خود درد کے عالم میں ہو اور وہ انسان اپنے درد کو چھپائے تو درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ فاطمہ زہرا اتنے کرب و درد کے عالم میں ہیں، امیر المومنین کو سب معلوم ہے، لیکن اپنے منہ سے نہیں کہتی تھی۔ حتیٰ یہاں تک ایک جملہ عرض کروں گا، امیر المومنین سے چہرہ اٹھا کر بات نہیں کرتی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بس میں ایک واقعے کے ضمن میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک شخص امام کی خدمت میں آیا، اس نے کہا کہ آقا اللہ نے بیٹی دی ہے۔ امام نے پوچھا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے کہا آقا اس کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ جیسے اس نے کہا کہ آقا میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے، تو امام نے ایک جملہ کہا تھا، جب فاطمہ نام رکھا دیکھو کبھی اس کے سیلی نہ لگانا۔ امام صادق فرماتے گویا میں مدینے کی گلیوں میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ ہماری مادر گرامی کے رخسار مبارک پر جو ملون نے جسارت کی کہ رخسارے پر نیل پڑ گئے۔ عزیزو یہی تو وجہ تھی کہ جب مولا علی تشریف لاتے تھے تو جناب سیدہ چہرہ جھکا لیتی تھی، نہ تو کبھی علی سے کہتی تھی نہ کبھی چہرہ اٹھا کر، چونکہ جانتی تھی علی غیرت دار ہے، اگر علی کی نگاہ چہرے پہ جائے گی تو علی تڑپ جائیں گے۔ جو کبھی اپنے شوہر سے نہ کہا، امیر المومنین سے نہیں کہا ہے، لیکن دل یہ کہتا، میں نے روایت میں کہیں جملہ نہیں دیکھا۔ امام حسن امام حسین تو بیٹے ہیں، باپ کے ساتھ چلے جاتے تھے، لیکن بیٹیاں ہر وقت ماں کے ساتھ رہتی ہیں۔ جناب زینب کی عمر 5 سال ہے، 6 سال ہے، یا تقریباً 5-6 سال کی بچی سب کچھ سمجھتی ہے، وہ بھی جناب زینب جیسی بیٹی ہو۔ اب آپ محسوس کیجئے کہ یہ 2.5-3 مہینے جو جناب سیدہ بستر بیماری پر رہی ہیں اور جناب زینب گھر میں رہتی تھی۔ میں نے کہا میں نے روایت تو نہیں دیکھی، لیکن
دل یہ کہتا ہے کہ جناب سیدہ نے اپنا درد سب سے تو چھپا لیا ہوگا، لیکن اپنی بیٹی زینب سے نہ چھپایا ہوگا، اس لیے کہ ماں اپنی باتوں کو سب سے تو چھپا لیتی ہے لیکن اپنی بیٹی سے چھپا نہیں پاتی ہے۔ جب زینب آ کے پہلو میں بیٹھتی ہوگی تب سیدہ اپنے درد کو بھی بیان کرتی ہوگی، اپنی تکلیفوں کو بھی بیان کرتی ہوگی۔ عزیزو، بنت نبی 2.5-3 مہینے کیسے گزارے؟ وحید خراسانی آیت اللہ کا ایک جملہ عجیب و غریب، انصاف سے بتائیے، روایات لکھتی ہیں پسلیاں بھی ٹوٹی ہیں، پہلو بھی ٹوٹا ہے، بازو بھی ٹوٹا ہے، ہماری اور آپ کی معمولی سی انگلی ٹوٹ جائے کیا کیفیت ہوتی ہے؟ معمولی سی انگلی بھی ٹوٹ جائے تو عالم کیا ہوتا ہے؟ اور یہ ایک دن کا واقعہ نہیں، 2 دن کا واقعہ نہیں ہے۔ اسی لیے ایک جملہ عرض کروں گا، جناب سیدہ سے بڑا امتحان علی ابن ابی طالب نے دیا ہے۔ امیر المومنین کا امتحان آسان نہیں ہے، اور آج کا غم علی کے لیے آسان نہیں ہے۔ شب شہادت بنت نبی ہے، نبی کی بیٹی اس کرب اور درد کے عالم میں دنیا سے گئی۔ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ سرنا لیا، بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی ہیں، اگر دنوں پہ پڑتی تو مثل تاریخ شب کے ہو جاتے۔ ایسی کیفیت ہے، روایات ہیں مختلف، بس ایک روایت عرض کروں گا۔ جناب سید کونین کی شہادت کا واجرہ آسان نہیں، یہ 2.5-3 مہینے کرب اور درد کے عالم میں، عمر کے اعتبار سے 18 سال، اگر عالم اسلام کی روایتوں کو دیکھیں تو بہت زیادہ 28 سال۔ 28 سال میں بھی روایت آپ کو یہ ملے گی کہ جب گئی ہیں تو اس عمر میں بھی سر کے بال سفید ہو گئے تھے، کمر جھک گئی ہے، عصا کے سہارے چلتی تھی، اور جس وقت اس کیفیت سے گزر رہی، آخری دنوں کی ایک روایت ہے، جناب اسماء بنت امیس یہ ہر وقت بنت نبی کے ساتھ رہتی تھی، آخری وقت انہیں شرف حاصل ہوا ہے حضرت زہرا کے ساتھ، اور جو وصیتیں کی تھیں، علی غسل دیں گے اور اسماء سہارا بنیں گی۔ جناب اسماء سے روایت ہے کہ آخری لمحات میں، بحار الانوار میں الفاظ موجود ہیں، روایت ہے جناب اسماء نے ایک دن، شہادت کا دن ہے، کل کا دن کی روایت ہے، جناب اسماء نے کہا کہ بچوں آج تمہارے ماں کی حالت غیر ہے، بچوں آج ماں کی کیفیت، بچوں جاؤ نانا کے قبر پر ماں کے لیے دعا کرو، بچوں جاؤ نانا کی قبر پر ماں کے لیے دعا کرو۔ امام حسن امام حسین روضہ رسول پہ آتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھایا، اے پروردگار اسی صاحب قبر کا واسطہ ہے، نانا کا واسطہ ہے، تیرے نبی کا واسطہ ہے۔ اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ مصلحت پروردگار کے آگے سر کو جھکایا ہے۔ دعا کر کے واپس آئے۔ آپ انصاف سے بتائیے، آپ اپنے مریض کے لیے دعا کرنے جائیں اور واپس آئیں تو عجب منظر دیکھیں تو دل پہ کیا گزرے۔ بچے جب دعا کر کے آئے تو دیکھا کہ اسماء بے چین ہے، مسلسل آنکھوں سے آنسو جاری ہے، تڑپ رہی ہے۔ بچوں نے کہا اسماء خیر تو ہے، اسماء نے چھپانا چاہا، اسماء مجھ سے کیا چھپا رہی ہو؟ ابھی ہم نانا کے روضے میں دعا کرنے کے لیے گئے تھے، ہم نے کانوں سے سنا ملائکہ رحمت کہہ رہے تھے یہ یتیمان زہرا ہے۔ اے اسماء ہم سمجھ گئے اماں دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اسماء ہم یتیم ہو گئے، فاطمہ زہرا دنیا سے چلی گئی۔ عزیزو، بچوں نے اپنے کو ماں کے جنازے پر گرایا ہے۔ امام حسن آگے بڑھے، حسرت بھرا جملہ کہ اے اماں مجھ سے بات کرو، اے اماں تمہارے بعد حسن تنہا ہو گئے، اے اماں تمہارے بعد کون سر پہ دستے شفقت پھیرے گا، اے اماں تمہارے بعد کون آغوش ملے گا۔ عزیزو، بچوں نے گریہ کیا ہے۔ جناب اسماء نے فرمایا بچوں جاؤ اپنے بابا کو خبر کر دو۔ امام حسن امام حسین مسجد میں امیر المومنین ہے، بچے مولا کائنات کے پاس آتے ہیں۔ اب بہرحال الفاظ ہیں، تصور کیجئے، اور ایک جملہ عرض کروں روایت کے الفاظ کی بنیاد پر۔ پہلی چیز ہے کہ کائنات میں امام علی سے بڑا کوئی صابر نہیں ہو سکتا ہے، امیر المومنین سے بڑا کوئی صابر نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی نے ایک جملہ سوال کیا تھا مولا علی سے کہ یا علی ایک مرد کے لیے سب سے سخت وقت کیا ہوتا ہے؟ تو مولا علی نے جملہ فرمایا تھا کہ کسی مرد کے لیے سب سے سخت وقت ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے اس کی ناموس پر ظلم ڈھایا جائے اور یہ منظر دیکھ لے۔
یعنی آپ سوچیے علی اس سخت منزلوں سے گزرے ہیں، آج آپ سب غیرت دار ہیں، ذرہ برابر اسلامی رمق اگر باقی ہے تو کوئی سن کے برداشت نہیں کر پاتا ہے کہ جناب سیدہ پر یہ واقعات ہو گئے، یہ مصائب ہو گئے۔ جب آپ سن کے برداشت نہیں کر پاتے ہیں تو کیا آپ نے سوچا کہ علی نے سارے واقعات دیکھے ہیں؟ لہذا امیر المومنین کے لیے معمولی صبر نہیں تھا۔ علی ابن ابی طالب کا صبر، شب شہادت اس لیے عرض کر رہا ہوں، امیر المومنین کے صبر کی بس ایک واقعہ کے ضمن میں پیغمبر رحمت کے پاس جب جناب حمزہ کا قاتل آیا تھا اور اس نے معافی مانگی تھی واسطے سے، تو نبی نے کہا تھا اس سے کہہ دو کہ جب تک میں زندہ ہوں میری نگاہوں کے سامنے نہ آئے۔ رحمت للعالمین تھے۔ سوال کرنے والا سوال کہ یا رسول اللہ یہ شرط کیوں لگا رہے ہیں؟ نبی رحمت نے فرمایا تھا چونکہ میرے چچا کا قاتل ہے، جب میں اسے دیکھوں گا تو مجھے وہ واقعہ یاد آئے گا، لہذا میں برداشت نہ کر پاؤں گا۔ لہذا نبی نے اپنے چچا کے قاتل کو دیکھنا گوارا نہ کیا۔ تاریخ ہے، علی کا کتنا بڑا امتحان ہے۔ آج واقعات آپ خالی سنتے ہیں، سوچئے جب علی کی نگاہ چہروں پہ جاتی ہوگی تو کیا یاد نہ آتا ہوگا؟ ہاں یہی تو وہ ہیں جنہوں نے محسن کو شہید کیا ہے، یہی تو وہ ہیں جو زہرا کی شہادت کا سبب بنے ہیں۔ عزیز و امیر مومنین مسجد میں بچوں نے آ کر تاریخ میں بس ختم کرا کر جملہ کہا، اے بابا مات تمنا فاطمہ، اے بابا مادر گرامی دنیا سے چلی گئی، اے علی فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اے بابا اماں دنیا سے چلی گئی۔ اب روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ علی جو سب سے بڑے صابر ہیں، علی سے بڑا کوئی صابر نہیں ہے۔ اور ایک جملہ اور، تاریخ کے اعتبار سے کبھی بھی امیر مومنین کو کسی نے زمین پہ گرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، بڑے سے بڑا طاقتور بھی آیا ہے، کبھی علی کو کسی نے گرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ یعنی کبھی علی ابن ابی طالب زمین پہ نہیں گرے ہیں، لیکن پہلا موقع، بہار الانوار کے الفاظ میں پہلا موقع یہ ہے جیسے ہی بچے مسجد میں آئے اور بابا سے جملہ کا، بابا فاطمہ دنیا سے چلی گئی، اماں دنیا سے رخصت ہو گئی، علی نے جیسے ہی سنا منہ کے بھل زمین پہ گر گئے، حسرت سے جملہ کا، اے فاطمہ علی تنہا ہو گیا۔ وہ غم جس نے علی ابن ابی طالب جیسے شجاع اور بہادر اور سر گرے نہیں ہیں، بلکہ روایت کے الفاظ ہے علی پہ غشی طاری ہو گئی، علی بے ہوش ہو گئے۔ اور جب علی پہ غشی طاری ہو گئی، بس ایک روایت ہے، شب شہادت ہے، اللہ ہمارے آنکھوں کو ایسا لائق بنا دے کہ ان آنکھوں سے غم صدیقہ طاہرہ میں آنسو باہر آ سکیں، اور دعا کریں کہ اللہ تمام حاضرین کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، اور یہ دعا کریں کہ ہماری عزا کو قبول فرمائے، یہ دعا کریں کہ ہمارے آنسوؤں کو رومال سید کونین میں جگہ عنایت فرما دے، اس لیے کہ یہی ہماری بخشش کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ بنت نبی کا غم ہے۔ بس ایک روایت ہے، جناب سیدہ جس وقت شہید ہوئی ہے، امام علی ایک منزل پر آ کر علی ابن ابی طالب عجیب و غریب کیفیت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ پہلا جملہ، کبھی علی کو گرتے ہوئے لوگوں نے نہیں دیکھا، جب فاطمہ زہرا کی شہادت کو دیکھا ہے، سنا ہے، تو علی برداشت نہ کر پائے، گر گئے۔ ایک منزل پر جناب سیدہ کی شہادت کے بعد سلام کا جملہ ہے، السلام علیک یا اصبر الصابرین، میرا سلام ہو سب سے زیادہ صبر کرنے والے کے اوپر۔ لیکن امیر المومنین نے ایک جملہ جناب سیدہ کی شہادت کے بعد فرمایا، قل یا رسول اللہ عن صفیتہ کا صبری، اللہ کے رسول میں نے اب تک تو بہت صبر کیا ہے۔ اے اللہ کے رسول، الفاظ نہج البلاغہ میں، قل یا رسول اللہ عن صفیتہ کا صبری، اے اللہ کے رسول اب علی سے صبر نہیں ہوتا ہے۔ آپ سوچیے آج کس کے غم میں بیٹھے ہیں؟ امیر مومنین کا غم معمولی نہیں ہے۔ آج حسن حسین کی یتیمی کے دن ہے، آج زینب کے سر سے ماں کا سایہ اٹھا ہے۔ علی ابن ابی طالب جملہ فرمایا، اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا ہے۔ جب امیر مومنین بیت الشرف میں تشریف لائے، ایک حسرت بھرا جملہ کا، بے من لذا یا بنت محمد، اے نبی کی بیٹی، اب علی کس کو تعزیت پیش کرے گا؟ علی کو کون تعزیت پیش کرے گا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو نگاہوں کے سامنے دیکھا، ایک وصیت نامہ سر کے سرہانے لکھا تھا، اے علی میں دنیا سے جا رہی ہوں، 4 چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے جا رہی ہوں، اے علی میرے بعد بچوں کا خیال رکھیے گا، یہ بھی ماں کے ہو جائیں گے، اے علی میرے بعد بچوں کو کوئی ستانے نہ پائے، علی میرے بعد بچوں کو کوئی تکلیف
وصیت کری اور اس کے بعد لکھا تھا اے علی میرے جنازے کو رات میں غسل و کفن دیجیے گا، اے علی میرے جنازے کو رات میں اٹھائیے گا، لا تولی محدا، جنہوں نے مجھے ستایا ہے، جنہوں نے مجھ پہ ظلم ڈھایا ہے، جنہوں نے مجھے تکلیفیں پہنچائی ہیں، میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ اور ایک جملہ اور تھا، اے علی آنے والی نسلوں کو میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ آخری لمحات میں سلام بھی کہلا۔ اب یہ جو جملہ بس آخری جملہ ہے، اے علی میرے جنازے کو رات میں غسل و کفن دیجیے گا، اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ ایک سبب یہ بھی تھا جو درمیان میں نے عرض کیا کہ جناب سیدہ نے امام علی سے بہت سے درد اور غم کو چھپایا تھا، اور یہ رات میں غسل و کفن کی وصیت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ علی ابن ابی طالب غمزدہ ہے۔ ابھی اس وقت سامنے کی بات ہے، آپ لوگوں کو سارے واقعات معلوم ہیں، لیکن جب سامنے آتا ہے تب آدمی بے چین ہوتا ہے۔ آپ اسی لیے تو رو دیتے ہیں جب سامنے بات آئی، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی کبھی تڑپ رہا ہے تو ایسا نہ سوچئے کہ پہلے سے معلوم نہیں تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ علی کو نہیں پتہ تھا، علی کو پتہ تھا۔ پتہ ہونا اور ہوتا ہے اور ایک وقت میں سامنے آ جانا منظر اور ہوتا ہے۔ اور جناب سیدہ کی وصیت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ علی ابن ابی طالب ان چیزوں کو نہ دیکھ سکیں جو مظالم ہوئے ہیں۔ آپ سب غیرت دار ہیں، کوئی بھی غیرت دار نوجوان اپنے اوپر بات آ جائے برداشت کر لے گا، لیکن ناموس کی بات آ جائے آدمی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اور جو چیزیں امیر المومنین نے دیکھی ہیں، پسلیاں ٹوٹی ہیں، علی ابن ابی طالب کی نگاہوں کے سامنے نہیں تھیں۔ بازو ٹوٹا تھا، علی ابن ابی طالب سے جناب سیدہ چھپاتی تھی، پہلو ٹوٹا تھا، حضرت علی سے چھپاتی تھی۔ وصیت کا ایک سبب یہ تھا کہ علی غیرت دار ہیں، غمزدہ ہے۔ اور عزیزو ایک سبب اور تھا، کبھی کبھی بظاہر یہ ہوتا ہے کہ ایک درد ہے، کچھ دیر کی بات ہے، لیکن چھپانے کی ایک سبب یہ بھی تھا۔ یہ صرف اسی وقت کا ماجرا نہیں ہے، بلکہ آج تک سیدہ کس کرب سے گزر رہی ہوگی۔ عزیزوں یہی تو وجہ ہے جب وصیت کے مطابق یہ بھی تھا، اے علی مجھے لباس کے اوپر سے غسل دیجیے گا، یعنی تاکہ امیر المومنین کی نگاہیں نہ پڑے۔ ایک دفعہ مولا کائنات غسل دیتے دیتے تڑپ کے روتے ہیں، امیر المومنین بے چین ہو گئے۔ جیسے امیر المومنین تڑپ کے روئے ہیں، سلمان حسین خانہ موجود تھے، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا تھا آقا ابھی آپ گھر میں بچوں سے کہہ رہے تھے دھیرے رونا، آواز باہر نہ چلی جائے۔ یہ علی آپ کو کیا ہوا کہ اس طریقے سے تڑپ کے روئے؟ جو مولا علی نے حسرت بھرا جملہ کہے، سلمان علی کے دل سے کیا پوچھتے ہو؟ ہائے غسل دیتے دیتے میرا ہاتھ فاطمہ کے بازو پہ چلا گیا، ہائے جو زخم فاطمہ پیغمبر کے بعد لگا، آج بھی اس کا اثر موجود تھا، آج بھی ٹوٹا ہوا بازو۔ اے علی ایک ٹوٹے ہوئے بازو کو دیکھا، آپ برداشت نہ کر پائے، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھا، آپ سے برداشت نہ ہوا۔ ہائے کربلا میں زینب نے بھائی کے لاشے پہ گھوڑوں کو دیکھا ہے، آئے زینب نے ماجائے کے کٹے ہوئے سر کو نوکے نیزہ پہ دیکھا ہے۔ اے علی یہ مدینے میں آپ کا امتحان تھا، آپ کی بیٹی نے کربلا میں امتحان دیا۔